شانوں سے رفعت اور بلندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے رکھنا اور اللہ کے حکموں کو فوقیت دینا، دین کے ہر معاملے کے اندر ہر موقع کے اوپر دین کو فوقیت دینا، اپنی ذات کو اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا لینا، یہ مجاہدہ ہے بہت بڑا۔ اور فی زمانے میں یہ مجاہدہ بالکل کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، نہ ہی اس میں دو رائے۔ فی زمانے میں یہ مجاہدہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ یہ ملوے ہمارے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے، یہ آلے ہمیں اوپر جہاز سے بارش کر کے گفٹ نہیں دیے گئے، دیے گفٹ بولے خود خریدے، پیسے خرچ کر کے خریدے۔ تو اگر اپنی ضرورت ہے آپ کی، اور ضرورت کی تعریف کیا ہے؟ ضرورت کی تعریف حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو میرے حضرت نے نقل فرمایا ہے، حضرت شفیق الامت رحمۃ اللہ علیہ سما رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا، انہی کا غلام ہوں، انہی کا پٹا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ آج اب حضرات کی زیارت کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، اتنے سارے اولیاء اللہ کے گھروں میں کہاں جاتا، کس کس کو ڈھونڈتا، کس کس کو تلاش کرتا، کیسے اس تک پہنچتا۔ چنانچہ مفتی صاحب کو ذریعہ بنا کے حق تعالی شانہ نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا کہ سب کی زیارت یہی کروا دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو قبول فرمائے۔ یا اللہ اس مجلس میں آنے والا ہر شخص جو بھی آیا ہے، جس ارادے سے بھی آیا ہے، سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائے، اور جتنی مستورات آئی ہے یا اللہ سب کو اپنے ولیہ شامل فرمائے۔ اور یہ دعا انشاءاللہ قبول آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ظہور اس کا۔ یہ بیمار اور عاجز کی دعا ہے، جو اپنے بستر پہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، آج آپ کے درمیان بیٹھا ہے۔ کس طرح ان حضرات نے محنت اور محبت سے اوپر پہنچایا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض یہ کرنا ہے، تمام باتوں کا مقدمہ یہی ہے، میں اور آپ جو دنیا میں تشریف لائے، حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے۔ ایک آدمی ایک مشین بناتا ہے، واشنگ مشین بناتا ہے، کوئی سی بھی مشین بناتا ہے، تو اس کا مقصد ہے، اس سارے مقصد کو تحریراً بھی وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ اس کے طریقہ کار ہے چلانے کے، یہ اس کا فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو فلاں فلاں طریقے سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ بھی اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے ہم سب کو بنا کے یہاں پر پہنچایا، تو ان کا بھی تو مقصد ہے، یا ہمیں صرف یہاں پر کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، برتنے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ وہ مقصد ہم نے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور چھوٹے سے اس پیریڈ میں جس میں ہم زندہ ہیں، تھوڑا سا کہا جائے گا اس لیے کہ جو عبدالآباد زندگی وہ تو ہمیشہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ 100 سال، 150 سال، 50 سال، 70 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معیار دے گئے ہیں 60 اور 70 کے درمیان کا، بس یہی ٹوٹل معیار ہے۔ آگے اگر کسی کو ملتی ہے وہ ایک بینیفٹ ہے کہ اس کو کچھ مل گیا، لیکن کرا کیا؟ یہ لمحات کس طریقے سے ضائع کیے، کس طریقے سے کام میں لائے؟ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے اوپر گواہ مقرر ہے، گواہ، اور اس کی گواہی وہاں قبول ہوگی اور اس کی گواہی وہاں مانگی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان بھی تو فرما رہا ہے، وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہر چیز کا ٹھپا لگے گا وہاں پر، کیسے بھلا دو گے؟ تو جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر دوسری چیز کیا کی کہ اپنے پیاروں کو بھیجا، ان نفوس قدسیہ کو بھیجا جو ہمیں یاد دہانی کرا دے کہ چلو بھائی انسان ہے، اس میں مادہ رکھا، بھول گئی، بھول گیا، تو انبیاء علیہ السلام کو
ان کی جماعت کو بھیجا گیا، اور تمام انبیاء کے اندر سب سے بڑی شان والے میرے محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا امتی ہونے کا شرف مجھے اور آپ کو حاصل ہوا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، جتنا شکر کریں کم ہے۔ یہ نسبت مل جانا اصل میں حق تعالی جل شانہ کی طرف سے انعام عظیم ہے۔ اس نسبت کا مل جانا سابقہ امتوں میں سے کسی کو نہ مل سکی، اور اس نسبت کا مل جانا انبیاء علیہ السلام کے چاہنے پر بھی نہ مل سکی۔ اور حق تعالی شانہ کے انعامات کی انتہا دیکھیے۔ پانی تھوڑا سا، ایک گھونٹ پانی۔ عزیزان گرامی، میں کچھ بیمار ہوں، دعا بھی کیجیے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بات کرنے کا اور یارانہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے انعام فرمایا، اور انعام در انعام در انعام در انعام۔ وہ کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ، کسی مرید نے یہ عرض کیا کہ حضرت، اللہ اگر ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا فرما دیتے تو ہم تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جواب سنیے حکیم الامت کا۔ حکیم الامت تھے نا، مجدد تھے۔ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، قلندر جب بات کرتا ہے تو دیکھ کر کے بات کرتا ہے، اس کے سامنے حق تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ ہم آنکھوں کے اندھے ہیں، کانوں کے بہرے ہیں، عقل کے بالکل کھرے ہیں، عقل ماری ہوئی ہے ہماری گناہوں کی دن رات آلودگی سے، ہماری عقل خبت ہو گئی، ہم کھرے کھوٹے کو پہچاننا بھول گئے، بد نظری کر کر کے، بد نظری کی آلودگی سے ہماری نگاہوں کی چمک ختم ہو گئی۔ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رب، اپنے پالنہار کی تجلیات کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے؟ وہ ظرف کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس کو ہم کیسے پیدا کریں گے اپنے اندر؟ کیوں کہ جو اعلی بصارت ہے اس کو ہی ہم نے گم کر ڈالا، اس کو ہی دھندلا کر ڈالا۔ آپ اسی چشمے کے اوپر جو میں پہنا ہوا ہوں، جو حضرات چشمے والے ہیں، اس پہ تھوڑا سا صابن لگا دیں یا چکنائی کا ہاتھ لگ جائے تو نظر آتا ہے کچھ؟ ارے یہ تو چشمہ ہے، وہ تو آنکھ ہے، آنکھ۔ جب اس پر کچھ پردہ پڑ جائے گا یا چکنائی لگ جائے گی، گناہوں کی چکنائی، ظلمتوں کی چکنائی، وہ کیسے کام کرے گی؟ کچھ فیصلہ تو کریں ہم۔ فیصلے کی عمر گزری جا رہی ہے، ابھی تک اس اسٹیج پر نہیں آئے کہ ہم فیصلہ کریں۔ پھر عمل کب کریں گے؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر خدا کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی خاطر اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے دل کو کھول دو۔ جو جتنا اپنے آپ کو کھولے گا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی مولا سے رابطہ اس کا جڑتا چلا جائے گا اور حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ راہ گزر ایسی ہے جو دور سے بالکل بند نظر آتی ہے۔ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، حیدرآباد کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں، جنگل کے اندر کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کو دور سے درخت ملے ہوئے نظر آئیں گے، اوپر سے آسمان ہوگا۔ تو ایک ناسمجھ آدمی دیکھ کر کہے گا بھائی آگے تو راستہ بند ہے، میں جاؤں کیسے؟ یہی کہے گا نا، بھائی دور سے راستہ بند نظر آ رہا ہے۔ عقل مند کہے گا چلو تو صحیح اس راستے پہ۔ جب چلو گے تو خود بخود راستہ کھلتا چلا جائے گا، آپ کی گاڑی گزرتی چلی جا رہی ہے اور راستہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ راستہ، ہذہ طریق، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے یہ۔
یہ ایسے ہی کٹ جائے گا گناہوں کے ساتھ. جیب میں موبائل بھی موجود رہے آپ کے اور وہ بھی 70,000 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ والا, ٹھیک ہے, لیکن ضرورت ہے آپ کی. تو ضرورت کی تعریف تو یہ کہ جس کے بغیر کام نہ چلتا ہو, یہ تعریف ہے ضرورت کی. اور جس کے بغیر کام چل جائے وہ ضرورت نہیں. تو جس کے پاس موبائل ہے, میرے سامنے مجمع کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں. رب دیکھ رہا ہے, رب موجود ہے, علیم ہے, خبیر ہے, بصیر ہے, وہ جانتا ہے دل کی حال, دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے. بنایا ہے اس نے, ہے نا. جو مینوفیکچر ہوتا ہے اس کے سارے راز پتہ ہوتے ہیں نا اس کو, کیا کیا چیز کیسے بنائی ہے, انہیں سب پتہ ہے. ان سے دغا نہیں کر سکتا میں, اور ان کی نظروں سے ہٹ بھی نہیں سکتا. فی زمانے نا اس کیمرے نے بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا کہ اللہ ہوا وقت دیکھ رہے ہیں. کیمرہ گلی میں لگا ہوا ہے, کیمرہ دکان پہ لگا ہوا ہے. میں دبئی میں بیٹھا ہوا ہوں, اپنے موبائل پہ میں نے سیٹ کیا نمبر اور دیکھ لیا بھائی کیا کر رہے ہیں, عبداللہ صاحب کیا کر رہے ہیں جی, عبد الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں. وہاں سے دیکھ رہا ہوں, دبئی سے, یہاں سے بھی نہیں. اول تو گھر کے اندر لگی ہوئی اسکرین, اس پہ نظر آ رہا ہے باہر کا سب. تو یہ کیمرہ کیا سبق دے رہا ہے بھائی؟ شوق تو بہت ہے جدت کو اختیار کرنے کا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کر لیا, کون منع کر رہا ہے, لیکن اس سے سبق کیا لیا؟ ہر چیز سے سبق حاصل کرنا ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا, پھر یہ مومن کہلائے گا, پھر یہ محب کہلائے گا. دعوی محبت ہنوز دلی دورست, ہر طرف دعوے چل رہے ہیں محبت کے, اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت, عاشق رسول, عاشق اللہ, سبحان اللہ. اور اسی کے کرتوت آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لو کمر مڑتے ہی کہ ہاتھ کیا ہے, کیا وہ سو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے نیند آ گئی, وہ جاگ رہا ہے, ہما وقت جاگ رہا ہے, ہما وقت دیکھ رہا ہے, ہما وقت سن رہا ہے. پھر میرا باپ مجھ سے اتنا واقف نہیں جتنا میرا اللہ مجھ سے واقف ہے. میری ماں کو میرے کرتوت کا خبر نہیں, میری اولاد کو, میری بیوی کو, میرے بچوں کو, کسی کو میرے کرتوتوں کا علم نہیں, اسے سب کچھ علم ہے. پھر اس نے ستاری فرمائی, پردہ پوشی فرما دی, کھانا بند نہیں کیا, پینا بند نہیں کیا, اور دنیا کی ضروریات کے اندر کوئی کمی نہیں کی, بلکہ افزونی کی ہے, مزید بڑھا دیا, مزید بڑھا دیا. ارے تاج محل بنانے والے کے پاس کوئی پنکھے کا بٹن لگا تھا کیا؟ اس کے گھر میں ٹیوب لائٹ لگی تھی, ایئر کنڈیشن تھا, کوئی فریج تھا؟ بٹن دبایا لائٹ چالو ہو گئی, روشنی ہو گئی. شمع جلا کرتی تھی مومی, یا تیل کے چراغ جلا کرتے تھے, صحیح ہے نا. تھے کون؟ شہنشاہ, بادشاہ, فلاں فلاں فلاں. کہاں ہے آج سارے؟ سب مٹا دیے اللہ نے. یہ وہ نقشے تھے جو بنا بنا کے مٹا دیے میرے رب نے, پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی. آج ان کا وجود تو درکنار, نام تک کسی کو پتہ نہیں. اور ایک وہ شخص جو دیوانہ ہے, اپنے مولا اپنے رب کے حکموں پہ چلا, سینکڑوں سال ہو گئے, انہیں تو ابھی چند سو سال ہوئے. نام لینے والا کوئی نہیں, پہچاننے والا کوئی نہیں. جنہیں سینکڑوں سال ہو گئے, ان کے نام قیامت تک زندہ کر دیے, اور زندہ جاوید کر دیے اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ وہ اس ذات سے منسلک ہو گئے جو ذات حی و قیوم ہے, جو زندہ ہے, جو ہمیشہ قائم رہے گی, اور جس کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے. وہ ذات جو ہے ہما وقت دیکھنے والی, سمجھنے والی, پہچاننے والی, مینوفیکچرنگ ذات, اس نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے کہ تم جاؤ دنیا میں تو کیا کرو؟ بد نظریاں کرو, بد سمعی کرو, بدگوئی کرو, دل کو میلا کرو. وہ پاک دل جس میں اللہ نے اپنا تعلق رکھا ہے, جس کو بیت اللہ کہا گیا, اسی دل کو خراب کر لو.
تمام اغیار کے فوٹو اس میں جمع کر رکھے ہیں, ہزاروں بت اس میں پال رکھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں بھائی, بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں چاہیے. انہوں نے بھیجا تھا اپنی معرفت کے لیے, انہوں نے بھیجا تھا اپنی محبت کے لیے, اس میں افزونی کر کے لانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی لے آئے وہ مدینہ طیبہ سے دعا ہو رہی ہے اس ٹائم حضرت کی. الحمدللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کیا چیز ہے ایمان؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ایمان وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے VIP طور پہ ہمارے اندر منتقل کیا. اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان نعمتوں کو عطا فرمائیں گے جو انہوں نے ہمارے لیے بنا کے رکھی ہیں. لیکن کب؟ اتقوا اللہ, یہ شرط بیچ میں رکھ دی. خبردار, دے تو دیا ایمان تمہیں, لیکن اس ایمان کو پاکستان میں جا کے ضائع نہ کر دینا. عمرے کا ڈھونگ رچا کے انٹر ٹریٹمنٹ کے نام کے اوپر بیوی بچوں کو ساتھ لے جا کے مکے میں ضائع نہ کر دینا, مدینے میں ضائع نہ کر دینا. وہ مقامات مقدسہ ہے. کراچی کے اندر کھڑے ہو کے گالیاں بک رہا ہے تو گناہ کچھ اور ہوگا, مکے میں کھڑے ہو کے گناہ بک رہا ہے تو بھی یہی گناہ ہوگا. ہے جواب کیوں؟ ایک آدمی مسجد سے باہر کھڑے ہو کے گالی دے رہا ہے, ایک مسجد کے اندر کھڑے ہو کے گالی دے رہا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ باہر والا مقدس مقام پہ نہیں ہے, اس لیے اس کی پکڑ اتنی ہی ہوگی گالی جتنی. اندر والے کی جو مسجد کے اندر جو اللہ کے مقدس گھر کے اندر گالی بک رہا ہے یا غلط بات جھوٹ بک رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, اس کا گناہ اشد ہوگا. کیوں؟ کہ وہ مقام مقدس ہے, مقام مقدس کی توہین کر رہا ہے. تو کراچی میں جو بدنظری کر رہا ہے اور یہاں پر اس نے اس کی حفاظت نہ کی اپنی آنکھوں کی, تو خدا کی قسم مکے میں جا کے کبھی نہیں کر سکتا. یاد رکھنا اس بات کو, کبھی نہیں کر سکتا. وہاں پوری دنیا سے انسان آتا ہے. یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے, عجیب مکہ ہے, یہاں تو سب بہن بھائی ہیں. وہ کہاں سے بہن بھائی ہو گئے؟ وہ تو جنت میں نہیں ہوگا. یہاں کیسے سوال پیدا ہوتا ہے؟ جنت میں بھی مزید کے جنگل میں زیارت ہوگی, مردوں کو الگ لے جایا جائے گا, عورتوں کو گھروں میں ہوگی. ہوگی نہیں ہوگی؟ ہیں جی مفتی صاحب, کیوں ہوگی گھروں میں بھائی؟ اگر یہی ماحول بنانا تھا تو پھر جنت میں بنا دیتے بھائی, وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ ہوگا, پردے کا مسئلہ تو وہاں بھی رہے گا. آپ نے کیسے کہہ دیا مکے میں کچھ نہیں ہے؟ یہاں کا شیطان 100 ڈگری کا ہے, وہاں 110 ڈگری کا شیطان ہے. کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں آپ؟ کون سی شریعت پہ چل رہے ہیں؟ یہ 4 لاکھ کا اس ٹائم عمرہ ہو رہا ہے آج کے دن. خدا کی قسم کتنے لوگ جا رہے ہوں گے, جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ سارے لے کے آ جائیں واپس. اگر یہ عمرہ تو پاکستان نہیں دنیا کی حالت بدل جائے. یہ میں دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو. ابھی وجہ کیا ہے؟ یہاں دل بنا نہیں ہے ابھی تک, دل خالی ہے, اس رب کے ذکر سے خالی, اس رب کی یاد سے غافل. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نہ تو یہ معلوم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, نہ یہ معلوم کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور چلے عمرہ کرنے کے لیے, چلے حج کرنے کے لیے. ہر چیز کے اندر شوق کو آپ نے فوقیت دی. شریعت کہاں گئی؟ شریعت تو کس چیز کا نام ہے پھر؟
کس کے لیے نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا؟ کیوں آپ نے تکالیف اٹھائیں؟ اپنوں نے دکھ دیے، پرایوں نے دکھ دیے، ہجرت کروائی، تکلیفیں اٹھائیں، دندان مبارک شہید کیے اور شہید کروائے، اور صحابہ نے خون دیا. کیوں سب کچھ کیوں کیا؟ ایویں خدا کے واسطے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اس لیے جب انسان اپنی اصلاح میں قدم رکھتا ہے تو اس کو جو احساس ہوتا ہے شدت کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آیا تو تھا اللہ کے ایمان کے ساتھ اس دنیا میں، جاؤں گا تو کس طرح سے جاؤں گا، میرا حال کیا ہوگا، اب تک میں نے کیا کیا، کیا گنوایا، کیا پایا. کبھی محاسبہ بھی کر لینا چاہیے. سنتے 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 سن ہو گئے، بالکل سن ہو گئے. ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہاں جواب دیں. سننے آئے ہیں یا سمجھنے آئے ہیں؟ جواب دیجئے بھائی. سمجھنے آئے تو سمجھ کے جائیے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب محتاج ہیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے معتبر ہیں، معزز ہیں. کچھ نہیں ہے. ہم سب غلام ہیں اپنے آقا کے، اور ہر حکم ہم پہ لاگو ہے. اگرچہ ہم اس حکم کے اوپر فی الحال نہیں چل پا رہے تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری غلطی ہے. اس غلطی کو تسلیم کر لے، اور ادھر تسلیم کیا تو نے، ادھر تیرا کام بن گیا. تمام بگڑی جو ہے وہ بنا دی جائے گی آنے واحد کے اندر، اور جتنے بھی گناہ کر کے لائے گا وہ سارے کے سارے تجھے معاف فرما دیں گے. یہ ہے بندگی، عاجزی، مسکینی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. خدا کے لیے تواضع اختیار کرو بھائی. جب اللہ کے لیے ہم تواضع اختیار کریں گے تو حق تعالیٰ جل شانہ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. وہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس کا لب لباب یہی ہے کہ جب محنت کرو گے کسی گناہ سے بچنے کی تو اس بچنے میں دل پر آرے چلیں گے، نفس ناخوش ہوگا. نفس کب چاہے گا بھائی نظر ہٹا لوں، حسینہ جمیلہ گزر رہی ہے، دیکھنے کو دل چاہے گا. اے نوجوانوں، آج تم اللہ کے لیے اس نظر کو جھکا لو. خدا کی قسم کل تمہیں اللہ وہ انعام دے گا، اور وہ وسعت اور وہ قلب کی راحت عطا فرمائے گا، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ تصور ذہن میں رکھنا وہ دیکھ رہے ہیں. کسی کا باپ کسی کے ساتھ ہو اور ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اگر وہ غیرت مند بیٹا ہے تو، بغیرتوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا، ان سے کیا کلام ہی نہیں. خون میں کوئی اس کی ملاوٹ نہیں ہے، اصلی خون ہے نا. اسی لیے جب نکاح کرو نا تو بزرگ فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ خون کو دیکھ لیا کرو، کفر کے رشتے کے اندر کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ خون چینج ہو جائے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ایسا ہو جائے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں حضرت ہے جی. تو آگے جا کے گڑبڑ اور خرابی آئے گی، وہ اس خون کی وجہ سے آئے گی، اس میں قصور ہمارا ہوگا. بہرحال بات طویل ہو جائے گی، موضوع پہ آتا ہے اپنے. تو جب انسان تکلیف اٹھا کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی اس تکلیف کو قبول فرماتے ہیں. تو جب گناہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہے، اس کو چھوڑنے کے ارادے سے جب محنت کرتا ہے، اور وہ محنت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دل نہیں مان رہا ہے مگر کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس کی کوشش سے وہ باخبر نہیں ہے؟ باخبر ہے وہ. ادھر اس نے کوشش شروع کی اور ادھر ان کی مدد آنی شروع ہوئی، اور جب ان کی مدد آئے گی تو رستہ اس کا آسان ہو جائے گا. راستہ اس کا آسان ہو جائے گا، راستہ کھلتا چلا جائے گا. جس طرح میں نے بتایا کہ جنگل کا سرا آپس میں ملا ہوا نظر آ رہا ہے، راستہ چلنے والا شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی راستہ بند ہے، عقل مند کہہ رہا ہے چلو تو صحیح.
تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو تو صحیح اس راستے پہ. تمہاری مدد میں جب کروں گا جب تم اقدام اٹھانا شروع کر دو گے. ہمت تو تم پکڑو. بھئی شیطان بھی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے اور بنا کر کے ہمارے ساتھ لگائی بھی ہے. لیکن کیا وہ کبھی آیا کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے کے لیے شراب خانے میں؟ جواب دو بھائی. شیطان آیا کبھی ہاتھ پکڑ کے لے گیا ہو گناہ کے اڈے کے اوپر؟ نہیں. خود گئے نا اپنی مرضی سے. تو فیصلے کی طاقت تھی نا. تو برائی کا فیصلہ اختیار کرنے کی بھی طاقت تھی اور اس سے بچنے کی بھی طاقت تھی. تو کرنے کی طاقت کو فوراً اختیار کر لیا, بچنے کی طاقت کو پیچھے چھوڑ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ پاس ہونے کے بجائے فیل ہو گیا ہے جی. ایسے ہونا تھا اس کو پاس, یہ ہو گیا فیل. کیوں فیل ہو گیا؟ وقت کو پاس کیا اس نے. تاش کھیلنا بیٹھے ہوئے بڈھے بڈھے بیٹھے ہوئے 70 سال 80 سال, اور ان کی ٹاؤن میں بھی دیکھا میں نے اور جگہوں میں بھی دیکھا. میں اس کی تحقیر نہیں کر رہا, اللہ ہدایت دے سب کو, لیکن ابھرے گزر چکی ہیں. اور اب بھی اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو, جواب کیا ملتا ہے؟ وقت پاس کر رہا ہے. ایسے ہی بیٹھ گئے وقت پاس کر رہے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے وقت تو پاس ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی طرح, خود فیل ہو جائے گا. ہو گیا فیل. یہ وقت جو گزر گیا, یہ پیریڈ اتنا قیمتی تھا, یہ پیریڈ مجھ پر گواہ ہو کے گیا کہ میں نے کیا کیا. یہ گواہی لکھ لی گئی وہاں پر. یہ زمین کے اس حصے پہ گناہ کیا میں نے, اس حصے نے گواہی دے دی. آسمان کے اس حصے نے جس نے مجھے یہ گناہ کرتے دیکھا, اس نے گواہی لکھ لی. یہ ساری گواہیاں وہاں پیش ہوں گی نہیں ہوں گی, پھر کہاں بچ کے جائے گا؟ تو 80 سال ضائع ہو گئے نہیں ہوئے بھائی دوستوں؟ ہو گئے. اس لحاظ سے ہم اپنی کمزوری کو پہچانے خدا کے واسطے. خدا خدا ہے, ہم بندے ہیں, وہ معبود ہے ہمارا, ہم عبد ہیں. تو عبد عبد ہی رہے گا, معبود کیسے ہو جائے گا؟ اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے یا اسی گندگی میں لتھڑے رہنا ہے ہمیشہ؟ بچنا ہے. اللہ بچائے رکھے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اس بچنے کے لیے جو سعادتیں ہوتی ہیں نا, وہ سعادتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف قدم اٹھانے کی ہمت اور ارادہ کرنا. اس میں بھی 2 چیزیں آ گئی, ایک تو نیت کرنا اور ایک ارادہ کرنا. کوئی جواب دے گا مجھے بھئی نیت کیا ہے اور ارادہ کیا ہے؟ نیت صرف خیال کا نام. غور سے ذرا سمجھ لیں, غور سے تھوڑی سی توجہ دیجیے گا, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ میرے محسن ہیں کہ یہاں تشریف لائے ہیں, مجھے اپنی زیارت کروائی ہے. میرا حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے مرشد کی جوتیوں کے صدقے عطا فرمایا وہ آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کروں. اللہ کرے کہ یہ بات اتر جائے دل میں. آمین بولو سب. تو اب بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیت, اور حدیث میں اس کا ذکر آیا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. مفتی صاحب تشریف فرمائے, ماشاء اللہ پانی پلا, جزاک اللہ, آپ کے ہاتھوں سے پانی مل رہا ہے. کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو نیت کر لی آپ نے, اللہ اللہ. تو ارادہ کیا تھا؟ نیک عمل کرنے کا جب ارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اندک طلب کام ہوتے ہیں وہ کام کیے جاتے ہیں. شناختی کارڈ بنوانے جائیں گے تو گھر میں نیت کر کے بیٹھے رہو, سالوں گزر جائیں گے, بن جائے گا. کیا کرو گے؟ گھر سے نکل کے جائیں گے, فارم لیں گے, پر کریں گے, اس آفس میں متعلقہ آفس میں جائیں گے, وہاں جا کر کے رابطہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد اپنے کاغذات پیش کریں گے. یہاں تک کا کام آپ کا تھا, جو فیس ویس ہے سب جمع کرا کے اب بیٹھ گئے, اب دعا کرنے اللہ میں میرے اس پہ آبجیکشن نہ لگے, اب یہ بن جائے. یہ آپ کا حق ہے, آپ دعا کریں. لیکن جو کام آپ نے کرنا تھا وہ کر چکے. یہ ہے ارادہ. یہ ارادہ ہوتا ہے. ہاں جی ارادہ ہے میرا جانے کا حج پہ, حج فرض ہو چکا, تو ارادہ ہی چل رہا ہے. ابھی سالوں گزر گئے. پہلے حج تھا 2500 روپے کے اندر, میری جوانی کے اندر 3000 کا ہو گیا. بھٹو صاحب آئے تو وہی حج 7000 کا ایک دم. ضیاء صاحب آئے تو وہی حج جو ہے
14-15 ہزار میں. پھر توفیق الہی سے میرے مرشد کی دعاؤں کی برکت سے بندے کا جانا ہوا وائے لنڈن گیا میں 29,000 میں. 29,000 ایک کم 30,000 میں وائے لنڈن. اتنا سستا حج 1985. اور آج حج کتنے کا بھائی؟ سرکاری حضرات فرماتے میں خیال 13 لاکھ کا ہے. 12-13 لاکھ کا. تو پرائیویٹ کتنے کا ہوگا؟ اچھا چلو بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کام کی بات کہ جس کے اوپر 20,000 اور 30,000 کے زمانے میں حج فرض ہو گیا، آج تک اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا، تو فرض اس کے اوپر چلا آ رہا ہے. فرض اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، ابھی تک اس کا فرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اس کے اوپر سے. اور وہ خوش ہے کہ جی میں نمازی بھی ہوں، عمرے بھی کر رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے ابھی تک. تو جو فرض ہے وہ تو اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کا عمرہ کس کام کا ہے؟ عمرہ فرض ہے بھائی. کتنے مجمع کے اندر تمام علماء بھی تشریف فرما ہے. عمرہ فرض ہے جی؟ عمرہ تو فرض نہیں، واجب بھی نہیں. البتہ جب آدمی نیت کر لے اور اس کا احرام باندھ لے تو واجب ہو گیا وہ. تو خدا کے بندوں، فرض، واجب، سنن، نفل، ان کا درجہ بندی اور ان کا احساس کرنا. اب وہ بیٹی کی شادی میں لگا دیے پیسے، یا بلڈنگ بنانے میں لگا دیے، یا دکانیں خرید لی، یا کاروبار کر لیا. وہ پیسہ جو اس وقت اس پر حج فرض ہوا تھا، یہ سب کچھ کر کے اس نے غارت کر دیا. اب بیٹھے منہ تک رہے کہ اب تو حج 12 لاکھ کا ہو گیا، کہاں سے کروں؟ اور اب توا بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے. اولاد نافرمان نکلی. کیوں؟ وہی تو کمائی کھلائی تھی نا اس کو، شادی کی تھی نا اس کی ان پیسوں سے، جن پیسوں سے حج کیا تھا. فرض کو غارت کیا، اللہ کو ناراض کیا، اولاد کو خوش کیا، اس کی شادی کی ہے جی. بیٹی کی شادی جواز پیش کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے جی، کیا کریں ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں. بیٹی کی شادی تو بہت ہی تھوڑے سے پیسوں میں ہو جاتی. یہ تو آپ نے اپنی شان کے مطابق 12 لاکھ لگا دیے، 10 لاکھ لگا دیے، جس میں 5 لاکھ آپ کے قرضے کے آ گئے اور 5 لاکھ آپ نے اپنے اڑا دیے. تو حج تو فرض ہوا تھا آپ کے اوپر 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں. اب تو ساری زندگی اس کا قرضہ اتارتے رہو، کشتی تیرتی رہے گی، ڈگمگاتی رہے گی، بالآخر اوندھی ہو کے گر جائے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کمائی جس کو سوچا تھا کہ بیٹی کی خیر خواہی کے لیے وہ لگا دی، اس کے اوپر صرف کر دی. اس کمائی کا زوال ہی آیا کہ آگے اولاد ساری نافرمان نکلی. لین کی لین ہے مگر ساری نافرمان. صحیح بات ہے غلط ہے بات؟ تجربے میں آ رہی ہے، سب کے تجربے میں. سمجھ نہیں، دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، سمجھے نہیں، بس اتنی سی بات ہے. ہر چیز کو اس کے اصل کے مطابق لیجئے، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی اس کا یہ گڑبڑ ہوئی کہاں پر ہے. اس لیے کوشش کرنا کہ اللہ والوں سے تعلق کو جوڑو. اتقوا اللہ کے فوراً بعد کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایسے لوگوں سے رابطہ قائم کیجئے جو سچے ہوں. صحابہ نے سوال کر دیا ہم کیسے پہچانیں؟ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ بتا دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھا آپ نے اور اللہ یاد آ جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، جس کے پاس جتنی دیر بیٹھو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت کی طرف دل لگ جائے. یہ ہے وہ صادقین کی جماعت کا نکلا ہوا. پکڑ لو اس کا دامن، مت چھوڑو. اور صوفیہ کی اصطلاح کے اندر کیا فرمایا؟ یہ 3 چیزیں حدیث سے ثابت ہیں جو میں نے عرض کر دی. پہلی چیز، جب اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کی گفتگو سنو تمہارے علم میں اضافہ ہو. چاہے وہ جاہل بیٹھے سنے، چاہے عالم بیٹھا سنے، چاہے وہ کتنا بڑا سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، یقیناً ہوگا. کیوں؟ کہ اس کا کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے. تھرمل پاور ہاؤس سے یا کے الیکٹرک سے جس کا کنیکشن جڑا ہو تو اس کے کیا کہنے بھائی؟ ادھر بٹن کو ہاتھ لگایا، ادھر بلب جل گیا. اور کنیکشن نکلا ہوا ہو تو کیا کرے گا؟ لاکھ بار ہاتھ لگائے گا، جل جائے گا بٹن، وہ بلب جل جائے گا؟ نہیں جلے گا. یہ بات تو 3 چیزیں تو اس میں آ گئی. 3 صوفیہ نے بیان کی کہ صادقین کی جماعت میں یہ دیکھ لینا کہ دین اس میں انبیاء کیسا ہو، خود اس کی ذات کے اندر اس کو دیکھنا.
گھر والے بھی آگے آتے ہیں جا کے، لیکن سوال یہ کہ گھر والوں کو کیا دیکھنا، جو معیار ہے وہ اس کے اندر تلاش کرو نا. بیٹا تو یقیناً اس کا بیٹا ہے، بھائی اس کا ہے، لیکن ذمہ دار تو نہیں ہے وہ، اس کا مکلف نہیں. نافرمان نکل گیا بیٹا، بہت دعائیں کی، صحبت بھی دی، نکل گیا نافرمان. تو اس کو یہ دیکھو کہ خود اس میں دین کیسا ہے، کسا ہوا ہو. بالکل دین اس میں انبیاء کا سا ہو، تعلق مع اللہ ہو، دین اس میں انبیاء کا سا ہو، پکا دیندار آدمی ہو، سرے منہ نہ ہلتا ہو. دوسری چیز اس میں نباز ہو، نباز، نفس پہ ہاتھ رکھے اور یہ بتلا دے کہ فلاں مرض اس کے اندر ہے، پہچان لے. نفس پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنے مرض کا اظہار کرے تو فوراً اس کی مرض کی تشخیص کر دے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈائگنوسٹ ہونا. ڈائگنوسٹ کر دیا کہ فلاں مرض ہے اس کے اندر، تو اب اس کا علاج کرنا آسان ہوگا. اللہ بھلا کرے. تیسری چیز یہ فرمائی کہ داروگیر اور پکڑ کے معاملے میں بادشاہوں کا مزاج رکھتا ہو. بادشاہوں کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، کھڑے کھڑے کھال اتروا دیا کرتے تھے. پہلے زمانے کے بادشاہ بڑے ظالم ہوا کرتے تھے، سزائیں بڑی سخت اور خوفناک دیا کرتے تھے. تو داروگیر کے اندر بادشاہوں کا مزاج ہو، جو حکم نافذ کر دیا بس اس سے اٹل نہیں. کیا مقصد ہوا؟ ایسا شیخ ہو جو ہر وقت میٹھا ہی میٹھا نہ چلاتا ہو، تھوڑا کڑوا بھی تو ہو، تھوڑی سختی بھی ہو، کہ جو مرید اپنی مرضی سے جو کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، سارے سبحان اللہ. غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط سے روکنا پڑے گا. یہ داروگیر ہے، بیمار ہے تو اس کی علاج اس کا کرنا پڑے گا. یہ نبازی ہے. اور اگر ان میں وہ طاق نہ ہو تو دامن چھوڑ دو، تلاش کرو، تلاش سے سب کچھ مل جاتا ہے. اور جس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیتے ہیں، یا کبھی اس کو ہی تمہارے پاس پہنچا دیں گے. مولانا رومی کی مثال موجود ہے. لیکن خیر واقعات مزید طویل ہو جائیں گے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور اس نفس کو لانا اس راستے پہ جس کا اللہ نے حکم دیا، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کے لیے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی دو چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز غور سے سن لو میرے بھائی، دوسری آسان ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز گناہوں کا ترک کرنا، یہ تقوی ہے. اور کس کے خوف سے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے. اور نیک اعمال کو اختیار کرنا، یہ دوسری چیز ہے. تو ان دونوں چیزوں کے مشترک ہو جانے سے ایمان میں اضافہ ہونا، نورانیت میں اضافہ ہوگا. جب گناہ چھوڑیں گے ہم، پہلا گناہ جو دور حاضر کا ہے، سب سے پہلا گناہ آنکھوں کی بد نظری. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، بعد میں کہا پہلے آنکھوں کو جھکا لیجیے. کہا نہیں کہا؟ بولو بھائی. اس لیے کہا، اور یہ مردوں کو حکم بھی ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے. عورتوں کو اجازت نہیں دی کہ پردے میں سے جھانک جھانک کے تلاش کریں کہ دولہا کا رنگ کیسا ہے، کہ دولہا کا سارا لباس بھی دیکھ لیا، رنگ بھی دیکھ لیا، اب گفتگو بھی ہو رہی ہے. تو غیر محرم کی گفتگو کرنا بھی حرام ہے. اس سے بچنا، اور جب تک بچ نہیں پا رہا بچنے کی کوشش کرنا. کوشش میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پکڑ سے بچ جائیں گے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یہ، اس لیے بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. بیان تو بڑے لوگوں کا کام ہے. تشریف فرما، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. حضرات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ بولتے بھائی مجھے ذرا سنا دو. بد نظری کا گناہ. دوسرا گناہ کیا ہے؟ زبان کا گناہ. یہ زبان بھی آج کل قینچی کی طرح بہت چل رہی ہے، چر 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 سارا دن چلتی رہتی ہے. اور یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جس میں کوئی توانائی تو خرچ ہوتی نہیں. خاص طور سے مستورات کی زبان تو سبحان اللہ ہے نا. صبح سے لے کے رات تک اگر کھلا چھوڑ دو تو
رکنے کا اسٹاف کا نام ہی نہیں لے گی. اور میرا اور تمہارا بھی یہی حال ہے, ہم اس سے علیحدہ نہیں. تو اس سے بچنا, اور جب تک نہیں بچ پا رہا جب تک کیا کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ رحم فرما دے, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے استعانت طلب کرتا ہوں, اس سے مدد مانگنی. مقصد یہ کہ اللہ سے مدد مانگنی. جب اللہ سے مدد مانگیں گے تو جنہوں نے بے مانگے اتنی دولتیں عطا فرما دی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے, تو جب مانگیں گے تو نہیں دیں گے, وہ یقیناً دیں گے, بھر بھر کے دیں گے. تو ان سے مانگنا فوراً, بدک جائے فوراً کہ کام غلط ہو رہا ہے, یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما, میں نہیں بچ سکوں گا, آپ مجھے بچا لیجئے, آپ میری مدد فرمائیے. ہما وقت ان کو یاد کرنا اور ان سے درخواست کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسری بات بہت اہم ہے, وہ میں عرض کر دوں آپ کو, وہ تو بعد میں پھر بتاتا ہوں میں آگے. تیسرا گناہ کون سا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ نہ چھوٹتا ہو تو اللہ کے واسطے یہ مت کہو کہ جی اس میں حرج کیا ہے. یہ کہہ دینے سے گناہ حلال کر رہا ہو اپنے لیے, اور حلال ہوگا نہیں. لیکن ہوگا کیا کہ ایمان سے نکل جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات لکھی, ایمان سے خارج ہو جائے گا. ایک گناہ کا کام ہے, گندا کام ہے, غلاظت کا کام ہے, تو اس کو گندا تو سمجھو. اس گندا سمجھنے میں جب تک سمجھتے رہو گے ایمان بچا رہے گا. آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ, ایک ایک قدم کے اوپر ایمان جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جی کیا حرج کیا ہے اس میں, وہ فلاں بھی تو کر رہا ہے, وہ فلاں کر رہا ہے تو فلاں. ایک دوسرے کی آڑ لینا, ایک دوسرے کے سہارا لینا, پھر کرنا اسی کام کو. نہیں بھائی, گناہ ہے. دیکھو گندگی گندی کی, میں بارہا اس کی مثال اسی طرح دیا کرتا ہوں توفیق الہی سے, اپنے مرشد کی برکت سے. میں اس ہاتھ کے اوپر میری گندگی لگی ہو, پاخانہ ملا ہوا, اس ہاتھ کے اوپر پوری ہنا کی بوتل مل لوں, شمامت العنبر مل لوں, پھر میں امریکہ کی خوشبو, فرانس کی ساری بوتلیں خالی کر لوں, یہ سب خالی کر کے اور پھر میں جاؤں کسی محفل میں, گھسنے دے گا مجھے کوئی؟ بھائی جواب دو, سو رہے ہیں کیا؟ کوئی نہیں گھسنے دے گا. کیوں؟ دفعہ ہو جاؤ, پہلے اپنی یہ گندگی تو صاف کر کے آؤ. اتنی گندگی کے ساتھ تم ہمارے دربار میں آئے, ہماری قیامگاہ پہ آئے ہو, ہماری اس محفل میں آئے ہو. دنیا دار کوئی گھسنے نہیں دے گا. وہ اللہ رب العزت کا پاک دربار ہے بھائی. یہ مساجد ہیں, یہ اللہ کے دربار ہیں, یہ مدارس ہیں, یہ خانقاہیں ہیں, یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ سرکاری ادارے ہیں. اس میں جب داخل ہو تو سب سے پہلے استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہو. مسجد میں گدھے کی طرح منہ اٹھایا چلتے چلے جا رہے ہیں. لفظ میرا سخت ہے لیکن یاد رکھنا ایسا ہی کر رہے ہیں ہم. صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ نہ ہمیں دعا کا ہوش ہے, نہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں مجھے داخلہ دیا جا رہا ہے. ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر بھی. میں خوش نصیب ہوں کہ میں اللہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں. وہ دربار یہاں کا ہو یا مکے کا دربار ہو یا مدینہ کا دربار ہو, سب دربار انہی کے ہیں. یہ ساری مساجد جو ہے میدان قیامت میں اٹھا کر کے اور اس کے سین میں ڈال کر کے اور اٹھا لی جائیں گے بیت اللہ. تو میرے دوستو, یہ سوچنا کہ میں اس دربار میں داخل ہو رہا ہوں, یہ دربار ہے کس کا, کس سے منسوب ہے, تھوڑا سا ڈرنا چاہیے, جھجکنا چاہیے. بہادری مت دکھاؤ. یہاں گناہ کو گناہ تصور کر کے داخل ہوگے, اور یہاں جب داخل ہونے کے بعد باادب رہو گے تو انشاءاللہ جب عمرہ کرنے جاؤ گے, حج کرنے جاؤ گے, تو اس دربار کا بھی ادب بآسانی کر سکیں گے ہم. اور اس دربار میں بھی ہم وہی جو یہاں پر ہم نے روٹین قائم رکھی تھی اسی انداز سے داخل ہوں گے. تو یہ کام سیکھنے والا ہے یا نہیں, بولیے جناب. سیکھنا, سمجھنا, اور پھر اس کو دل میں بسانا, دل کی گہرائی میں اپنے اس کو اتارنا, تب جا کے یہ چیز آئے گی انشاءاللہ کہ رفتہ رفتہ اپنے محبوب کے قریب ہوں گے. بسم اللہ.
تقوی بہت آسان ہے، جس کو ہم نے ہوا اور پہاڑ بنا رکھا ہے. صرف ارادے کی ضرورت ہے، ارادہ. اس ارادے کو مستحکم کیجیے، انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب کرنا اتنا آسان تھا تو نہ کرنا تو اور زیادہ آسان ہو گیا. بھئی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے نا، کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور نہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف چھوڑنا پڑے گا. تو چھوڑنا آسان ہے یا کرنا آسان ہے؟ بھائی جواب دو. بھائی چھوڑنا آسان ہوا تو چھوڑ دو نا بھائی، چھوڑ دو. گندگی ہے، غلاظت ہے. جب اس کو چھوڑ دو گے تو پھر ٹھیک ہے. آنکھ کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو نور سے بھر دیں گے. پھر تمہیں پتہ چلے گا تجلی کیا چیز ہے. ہر چیز میں سے تجلی نظر آئے گی اللہ رب العزت کی. ہم یہاں رہے کہ وہاں رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے، یہاں کیسے رہے، وہاں کیسے رہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے. یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ اب ہم کر کے کیا لائے، کما کے کیا لائے، اور یہاں کیا جمع کیا ہم نے. اس لیے آنکھ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، اور کانوں کی حفاظت کرنا، اور سب سے بڑی چیز جو بادشاہ ہے دل، اس کی حفاظت کرنا. اس میں برے خیالات سے پناہ مانگنا، اللہ سے ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا. پھر وہی بات ہے، سبق دوہرا دوں کہ کوشش کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی بھی اگر گزر جائے تو انشاءاللہ اس کوشش پہ بھی فضل ہو جائے گا. کیونکہ یہی کوشش آگے جا کے منزل بنے گی نا. شروع میں جب آدمی کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے ہوتا نہیں ہے، حالانکہ لگتا ہے کہ یار لوگ کہیں گے کہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، ریا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے ریا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ شروع میں وہ ریا ہی کہلائے گی، مگر تم کیے جاؤ، تمہارا کام ہے کرنا، تو وہ رفتہ رفتہ کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی. تسبیح ہاتھ میں لینا عادت بن جائے گی. آج تو مایوب سمجھتے ہیں نا تسبیح، 3 موبائلیں تو ہاتھ میں رکھ کے بڑا شو کراتے ہیں کہ ہاں بھائی میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، موبائل میرے پاس فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، مختلف جو نام ہے نا وہ ضرور دکھائیں گے. نماز پڑھیں گے تو سجدے کی جگہ پہ رکھ لیں گے موبائل، چاہے عہدہ کر کے رکھیں. دائیں بائیں والے تو دیکھ رہے ہیں نا، ہاں بھائی 1.5 لاکھ کا موبائل رکھا ہے اس کا، ہے نا. چاہے نیچے سے بچہ سجدے میں نہیں نکال کے لے گا، بھاگ گیا، پھر ڈھونڈتا رہے گا گیا کا. مسجد میں تو بھائی کام ہوتا ہے، کبھی کبھی کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں ٹرینڈ، بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں. خیر اللہ محفوظ رکھے. لیکن تسبیح نہیں نکلے گی آج مومن کی جیب سے، مسواک برآمد نہیں ہوگی. کیوں ہو؟ اس سے واسطہ کیا ہے؟ توڑ دیا نا. ارے یہ شاعر اللہ ہے بھائی، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو ہم چھوڑ کے اللہ کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں جی. پہلے یہ چھوڑی، بعد میں پھر اللہ کو ہی چھوڑ بیٹھے. تو سلسلہ در سلسلہ چلا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے اس سلسلوں کو دوبارہ جوڑیں، قائم کیجئے، اہل اللہ سے تعلق بنائیے، ان سے دوستی لگائیے. یہ بے وفا نہیں ہوتے، یہ با وفا ہوتے ہیں. جو بھی اہل اللہ کے قدموں میں آئے ان کو دوست بنا لو، ان کو اپنا یار بنا لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب جائیں گے تو ان کو حضرت کہنا پڑے گا، انہیں فلاں کہنا. مت کہو بھائی، یار کہہ لو، دوست کہہ لو، پیار کر لو، نام لے لو، اور کیا کہیں. مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر ایک دفعہ دوستی لگا لی تو پھر مرتے دم تک یہ دوستی چھوڑیں گے نہیں، پھر یہ اپنا حق نبھاتے ہیں. اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں جانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ جڑ جائیے. اور یہ ناسخ نہیں، منسوخ نہیں ہے، ناسخ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیت موجود ہے قرآن پاک میں. اور ہمیشہ اہل اللہ بھی رہیں گے، صادقین کی جماعت بھی رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ تک یہ خزانہ پہنچا دیا ہے، یہ امانت پہنچ چکی ہے. اب یاد رکھنا کہ کل جب اللہ تعالیٰ کیا میدان محشر میں یہ سوال ہو، تم جواب یہ دو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ کھڑا کر دیں گے آپ کے محلے میں سے ایک شخص، یہ بھی تو تمہارے محلے میں رہتا تھا، متبع سنت تھا، تقوی پہ چلنے کی کوشش کرتا تھا، نہ ہو سکا متقی تو کیا بات ہے،
کوشش تو کری اس نے, اسی کوشش پہ اللہ فضل فرماتے ہیں اور پھر اس کو تقویٰ کے راستہ نصیب فرما دیتے ہیں. تو اس سوال کا جواب ہوگا ہمارے پاس. آج غور کر لیجیے, آج اس بستی کے اندر اس سلسلے کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم احسان سے, بے حد و عنایت احسان سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب موجود ہیں, تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت دے اور ان کی جان و مال میں برکت دے, ان کی حفاظت فرمائے اللہ. آپ حضرات ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے. یہ اہل اللہ میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا ہے اور سلسلے کی طرف سے انہیں الحمدللہ خلافت بھی حاصل ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں, میرے محبوب مرشد حضرت شفیق الامت کے سلسلے میں. اس لیے ان کے دست و بازو بنے اور اپنی اصلاح کے دائیے کے ساتھ تشریف لائے اور ان سے اپنے جو علاج کی غرض سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا. اپنے امراض کی کوشش کر کر کے, اور جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے امراض نظر آتے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو مخلصین ہیں اخلاص کے ساتھ آتے ہیں تو انہیں اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ پیش نظر ہو جاتی ہیں. اہل اللہ کا فیض یہی ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی آتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں. یہی فیض ہے اس اللہ والے کا کہ جو پہلے سے جس کے لیے نماز مشکل تھی وہ نماز پڑھنے لگا, جس کو داڑھی رکھنا مشکل تھی وہ داڑھی رکھنے لگا اور دیگر کاموں پہ چلنے لگا. تو یہ طلب ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیر دیا اور اس کی صحبت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وصف عطا فرماتے ہیں کہ اس کو طاقت اور ہمت عطا فرما دیتے ہیں جو پہلے نہ تھی. بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستو؟ وہ ہمت عطا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں توفیق الہی سے عرض کی گئی ہیں, اللہ کی رضا کے لیے عرض کی گئی ہیں. میرا اور آپ کا, ہم سب کا ایک ہی ارادہ ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور تقوی کو اختیار کرنے کی بھائی پوری کوشش کرنے. اس کے لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ تکلیف بہت ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ اجازت دیجیے مجھے, میں چاہتا تو یہ تھا کہ باتوں کو اور آگے تفصیلاً بیان کروں لیکن موقع نہیں مل رہا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع نصیب ہوگا تو آپ حضرات کے قدمین میں حاضر ہوں گا. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, بہرحال یہ علماء حضرات ہیں, ان سے دوستی لگائیے, انہیں اپنا سمجھیے, انہیں غیر نہ سمجھیے. آج ہم نے گوکل کو اپنا سمجھا ہوا ہے, مختلف جو اس کے وہ ہے ان کو چینلوں کو اپنا سمجھا ہوا ہے. بھلا اس سے بھی کسی کو دین حاصل ہوا ہے؟ گناہ کے آلات سے کبھی کوئی دین حاصل کر سکا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میرے پیاروں, میرے دوستوں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. ہم برباد ہو رہے ہیں ان یہود و نصارہ اور ہنود کی سازشوں میں, اغیار کی سازشوں میں ہم برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنی بربادی کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چل رہا. یہ اس سے بڑے افسوس کی بات ہے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں, برباد ہوئے, ہماری نسلیں مٹ رہی ہیں, بری حالت ہو گئی ہے. اور آج حال یہ ہے کہ کل کے لیے سنا میں نے گزشتہ دن میں کہ آٹے کی ترسیل میں جو کہ فری آٹا تقسیم ہو رہا تھا اس میں 2 جانیں ضائع ہو گئی, 2 مسلمانوں کی جانیں, 2 ایمان والوں کی جانیں ضائع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ان چند ٹکڑوں کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ اس سے دل لگا بیٹھے؟ یہ مردار دنیا ہے بھائی. اس کی خاطر اس رب سے توجہ کی ہوتی اس کی طرف اور اس سے مانگا ہوتا اور اس کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی چھوڑ کے اور اس کی فرما برداری کو اختیار کر کے جب بیٹھتے تو انشاءاللہ وہ نعمتیں ملتی ہیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں, پیاس لگی, کنواں دیکھا, اس کے پاس رکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ڈول رسی تھی نہیں, سوچ میں پڑ گئے کیا کہوں, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, پانی کیسے پیوں, پانی نیچے تہ میں لگا ہوا ہے. او تھوڑی دیر گزری کہ ایک ہرنی آئی, غور کیجیے گا ذرا, اللہ کی ایک مخلوق ہے, وہ بھی مخلوق تھے, یہ بھی مخلوق ہے, جان تو اللہ نے پیدا کیے نا. ہرنی آئی, اس نے آسمان کی طرف دیکھا,
پہلے پانی کی طرف دیکھا، نیچے ہے، پھر آسمان کی طرف منہ کیا اس نے، منہ نیچے کیا اس نے، پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا. کیا ہوا؟ اس نے اپنے خالق اور مالک کی طرف دیکھا. ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی طرف، چائنا کی طرف. آہا، کتنا بڑا دھوکہ ہے ہماری آنکھوں پہ. ارے امریکہ تو ہے ہی بدماش، اس کو تو چھوڑو، چائنا والے اس سے بڑے بدماش ہیں. ہمیں معلوم نہیں اپنی تاریخ کا. یہ ظلم اور بربریت کے اندر انہوں نے نام کمایا ہوا ہے. اور آج بھی چائنا کے جو علاقے، مسلم علاقے، ان میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ذرا تحقیق کر لو تو خود ہی پتہ چل جائے گا. ہمیں اپنا دوست سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دوست نہیں ہے ہمارا. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں، تو پھر بھی ہم دھوکے میں پڑے رہیں. ہم سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا؟ تو پھر دھکے کھائیں گے، روٹیوں کے لیے مریں گے، چند دانوں کے لیے ترسیں گے اور مریں گے، اور یہ ماریں گے ہمیں. ان کا منشا یہی ہے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو پہچانو. ہم امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم نے اتنا گرا لیا اپنے آپ کو، اتنے گھٹیا ہو گئے ہم، صرف اور صرف اپنے کرتوتوں کے سبب میں، اپنی ان غلط کاریوں اور غلط حرکتوں کے سبب سے جو اللہ نے منع فرمائی ہے اور ہم نے ان کو حلال کر دیا، جو حرام قرار دی انہوں نے، ہم نے ان کو حلال قرار دے دیا. اور کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو فلاں کر رہا ہے تو یہ جائز ہو گیا. مکے کے رہنے والا زنا کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو پاکستان میں کرنے والوں کو ملے گی، لیکن اس کی سزا ڈبل ہو جائے گی کیونکہ وہ پاک جگہ پہ کیا. لیکن سزا تو ملے گی بھائی وہی جو زانی کی ہے، جو شرابی کی ہے، جو جواری کی ہے. یہ کیسے سوچ لیا کہ فلاں نے کیا تھا تو وہ چیز جائز ہو گئی؟ یہ بات گوگل نہیں بتائے گی آپ کو، سوشل میڈیا نہیں بتائے گا، یہ علماء بتائیں گے. یہ وہ لوگ بتائیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیوست ہوئی ہوئی. ہر پل کے ہر نفس میں ہم ذکر ہو کرتے رہے اور بھری محفل میں ان سے گفتگو کرتے رہے. اللہ 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 ہم وقت جاری. اللہ اللہ اللہ. اور زندگی کا تو عالم یہ ہے، اتنا پائیدار زندگی ہے، آنے واحد میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بارات جا رہی ہے، بس قابو سے باہر ہو گئی، نہر میں جا گری، 45 آدمی ہلاک ہو گئے، جو بچے وہ بھی زخمی. آنے واحد میں 45 افراد مردہ گئے، ابھی زندہ تھے، اور خیر سے اس میں فل ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، کنجری کے گانے بھی چل رہے تھے. کس کو خوش کر رہے تھے؟ شیطان کی تابعداری کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بنا لیں گے، ناممکن ہے. توبہ توبہ، الیاذ باللہ. اپنی زندگی کی قدر پہچانیے، اپنے امتی ہونے پہ فخر کیجئے. وہ ایک بات میں لے کے چلا تھا، اس کو پوری کر دوں توفیق الہی سے، کہ حکیم الامت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہمیں اگر صحابہ کے زمانے میں اللہ پیدا کرتے تو ہم کتنے خوش نصیب تھے. تو عام خیال میں تو یہی بات ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ واقعی وہ خوش نصیب تھے بھی، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. حکیم الامت نے پہلے تو یہ بات فرمائی، ارے میاں ہمیں اسی دور میں پیدا فرما کے اللہ نے احسان عظیم فرما دیا. اگر ہم اس دور میں ہوتے تو نہ معلوم ہم کیا بے ادبی کر بیٹھتے کہ ہمارا کیا انجام ہوتا، کیونکہ منافقین تو تھے اس زمانے میں، منافقین بھی تو تھے جو جہنم میں گئے تھے نہ تھے. تو ہمارا پتہ نہیں کیا بنتا. کون سے گروپ میں ہوتے ہم؟ صحابہ کے گروپ میں ہوتے ہیں یا منافقین کے گروپ میں ہوتے ہیں؟ آج بھی تو نفاق ہے نا، ہر طرف نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے بڑی بات جو فرمائی نا، وہ عجیب بات فرمائی. کمال ہے، حضرت حکیم الامت بھی عجیب تھے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف تو اپنی جگہ ہے ہی، یہ تو باعث شکر ہے ہی، لیکن یہ کہ ہمیں آخر امت میں پیدا کیا، یہ اس سے بڑا کمال درجے کا شکر ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو
حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں گناہ اتنا عام ہو جائے گا کہ نیک اعمال کرنا انتہائی مشکل ہوگا، اور میرے دین کو پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے چلنا، ہتھیلی پہ رکھ کے چلنا آسان ہوگا، دین پہ چلنا مشکل ہوگا۔ آج وہی دور ہے جی، ایسے ہی ہے نا؟ میرے حضرت نے تصدیق کی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، آج وہی دور ہے یہ جو شروع ہو چکا ہے۔ اور کتنا طویل ہے یہ اللہ کے علم میں، کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھ دینا یعنی آسان ہے، لیکن دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ کسی سے کہو کہ یار یہ منڈوا چھوڑ دے، یہ جو 4 انچی 6 انچی کا لیے پھر رہا ہے، مت دیکھ تنہائی کے اندر یہ گناہ کا اڈا ہے، اس کے ایک بٹن کے اوپر جہنم لکھا ہوا ہے، ایک پہ جنت لکھا ہوا ہے، یہ جہنم والا ہی بٹن دبا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، جنت والا نہیں دبا رہا۔ یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے، یہ عمرہ کرنے والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ ٹوپی والا ہے، یہ وضع قطم میں سنت کا لباس بھی پہن رہا ہے، لیکن تنہائی اس کی بھی پلیت ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، حالانکہ یہ وہ گناہ ہے جس کی پاداش کے اندر نسلیں مٹا دی اللہ تعالیٰ نے قوموں کی، ایسے گناہ ہے، کبھی گناہ۔ تو اللہ کے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر انعام کیا ہے؟ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے انعام فرمایا کہ 50 افراد کے نیک اعمال کا ثواب عطا کیا جائے گا، حکیم الامت کے الفاظ، ٹھیک ہے جی۔ دوسری حدیث پھر فرمائی حضرت نے کہ دوسری حدیث یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع سنت اتنی کم ہوتی چلی جائے گی اور بدعات اور شرکیات اور رسومات کا رواج عام ہوتا چلا جائے گا کہ لوگ میری سنت پہ عمل کرنا چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں جو شخص میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ توجہ ذرا، توجہ، تھوڑی سی بات اب مختصر رہ گئی، عرض کر دوں پوری، جو اللہ نے القاء فرمائی ہے وہ سنتے جائیے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ 50 ادھر 100 ادھر، تو 150 ہو گئی تعداد کے اعتبار سے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے اس آخری امت میں یہ عمل کرنے والے کو جو ثواب دیا جائے گا وہ کن لوگوں کا ثواب ہوگا؟ وہ ہم میں کے ہوں گے یا ان میں کے ہوں گے؟ ارشاد گرامی ہوا کہ وہ ثواب تم میں کے لوگوں کا ہوگا۔ تو آج ایک امتی اس دور کے اندر، گئے گزرے دور میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کر رہا ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین متین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش میں لگ گیا، تو اس کو دونوں حدیثوں کو ملا کر کے 150 افراد ہو گئے۔ 150 صحابہ کے نامہ اعمال کا ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ بتائیے، شکر کیجئے، خوش ہو جائیے کہ ننھا سا ایک چیٹی کے برابر عمل کیا اور ثواب ہاتھی جیسا لے لیا، بلکہ اس سے بھی بڑا۔ عطا کیا نہیں کیا اللہ نے؟ عطا کر رہے ہیں اور عطا کریں گے، تھوڑی سی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ۔ بھائی آزمائش تو آئے گی، بغیر آزمائش کے تو کوئی سیٹ بھی اپنی دکان پر آپ کے غلہ حوالے نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، یا اپنے راز کی باتیں وہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا جب تک کہ آزمانا لے ہے۔ وہ اللہ رب العزت جنت حوالے کر رہا ہے آپ کے، تو آپ کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، بس ہلکی بھی تھوڑا سا، بالکل ارے معمولی سی آزمائش آئے گی، پھر دیکھو فراوانی کیسی آتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر تھوڑی آئے گی، تنگی تھوڑی آئے گی، یسر لامحدود ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میری باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ حضرات کی؟ جاگ رہے ہیں؟ اللہ جاگے جگائے رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، عرض یہی کرنا ہے، آخری بات کے اوپر اپنی بات کو اب انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے اس آخری امت کے ساتھ، تو پھر میں نے اپنی قیمت پہچانی، اپنی قدر پہچانی ہم نے۔ لاکھ گنہگار صحیح، سارے گناہ ہیں تمہارے اندر، ٹھیک ہے، مانا میں نے، لیکن
امتی کس کے ہو؟ رسول اللہ کے، اس محبوب کے امتی ہو جس نے تمام عمر رو رو کے اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں. تو کیا وہ امت صرف وہ شروع والی تھی یا آخر تک کی قیامت تک کی امت کے لیے رو کے دعائیں کی ہیں؟ تو میں اور آپ شامل نہیں ہیں اس میں؟ ارے کچھ تو خوف کھاؤ یار، کچھ تو خیال کرو، ان کی نسبت کا خیال کریں ہم کہ ہمارے لیے بھی روئے آپ، خالی صحابہ کے لیے نہیں روئے، آخری آنے والے امتی تک کے لیے روئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گئے تو بھائی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے ان گناہ کے کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کر لے. نہیں چھوٹ رہے کسی کے پاس چلا جا، اس سے طریقہ پوچھ لے. عجیب عجیب واقعات ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا چلوں ہاتھ کے ہاتھ کہ ایک شخص جو تھا اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور بھی بہت سارے گناہ کرتا تھا وہ، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر بیٹھا تھا، یہ تو ظلم عظیم ہو گیا. تو کسی زاہد خشک کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا جا کے کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ بتلا دو کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں. اس کی نسبت اس کی سوچ کے مطابق تو بہت بڑے بڑے گناہ تھے اور بہت زیادہ تھے، لہذا میری بخشش و مغفرت ہو جائے کسی طرح. وہ زائد خشک تھے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں بیچارے، عارف نہ تھے. وہ اگر عارف ہوتے تو وہ یہ بات نہ کہتے. انہوں نے کہا بھائی تم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے اور اتنا قتل کیا کہ 99 قتل کر ڈالے انسان، تمہارے گناہ بھلا کیسے معاف ہوں گے؟ تو اس نے کہا اچھا معاف نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں بھائی اتنے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا چلو پھر ایک گناہ اور صحیح، اس کا بھی سر اڑا دیا، ہو گئے پورے 100 سینچری ہو گئی. لو جی وہ سینچری مکمل کر کے بیٹھ گیا اپنی، پھر لگ گیا گناہوں میں کہ معاف تو ہونے ہی نہیں. ارے میرے پیارو، جب اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا، ان کی باتیں سچ ہیں، حق ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، پھر گھبرانا کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گھبرانے کی بات ہے؟ فوراً رجوع کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ مردود کب چاہے گا؟ جو راندہ درگاہ ہوا ہوا خود، وہ اسی لیے بہکاتا ہے. اس کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ لگ جاتا ہے گناہوں میں. میں نے پہلے عرض کیا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے وہ گناہ کے اڈے کے اوپر نہیں لے کے گیا کبھی. گناہ میں نے خود کیا، جا کے کیا نہیں کیا، اپنے ارادے سے کیا اور اپنی لذت اور نفس کی خواہشات کے لیے کیا. تو میں بچ بھی سکتا تھا، یہ بھی میرے پاس آپشن تھا، اور کر بھی سکتا تھا جو کر لیا. کرنے کے بعد رسوائے زمانہ بھی ہو گئے اور رسوائے آخرت بھی ہو گئے. کیوں؟ تو اس کا ساتھ دیا مردود کا جو خود رسوا ہے. تو اس کا ساتھ دو گے تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دو، نبی کا ساتھ دو میرے دوستوں، میرے پیارو. وہی ہمیں بچائیں گے، وہی ہمارا دامن جو ہے آخرت کے میدان کے اندر شفاعت کریں گے، وہی کریں گے شفاعت. کوئی مائی کا لال نہیں اٹھے گا وہاں، ہر جگہ نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، لیکن آپ امتی امتی فرما رہے ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرنا، اہل اللہ کا دامن تھامنا اور اہل اللہ سے اپنے نفس کی اصلاح کرانا، یہ ہم پر فرض ہے. میں واجب میں کلام نہیں کر رہا ہوں، میں سنت میں کلام نہیں کر رہا ہوں، میں نفل میں کلام نہیں کر رہا ہوں. نفس کی اصلاح کرانا ہم پر فرض ہے، اصلاح نفس فرض ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے صحبت اہل اللہ فرض ہے، میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلھا وإذا جمعتنا یا جریر المجامع. ارے لاؤ تو صحیح کہیں سے مثال ایسی پیش تو کرو جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا دیا. الحمدللہ یہ جنت البقیع اور جنت المالا بھرے پڑے ہیں ان حضرات سے. یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہے جو قدمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے قدمین کے اندر پڑے ہوئے. یہ ایسے ہی پہنچ گئے وہاں پر. کیا مدینے جانا اتنا آسان ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاری فتح محمد کا نام سنا آپ حضرات نے؟ کس کس نے ہاتھ سنا؟ ہاتھ اٹھا لے بھائی. قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ، نورانی قاعدہ پڑھا ہے سب نے؟
آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے زیارت کی حضرت سے، گفتگو بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ کہاں دفن ہے پتہ ہے کچھ؟ جنت البقیع میں دفن ہے، اور اس ایریے میں دفن ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کے اوپر بات کر رہا ہوں میں، کہ جس نے دل لگایا، جس سے پھر اللہ نے اس کو اتنا ہی اونچا کیا۔ رفع اللہ ہے جی، من تواضع للہ رفع اللہ۔ کیسے؟ کہ قرآن کی عظمت سے، قرآن کی برکت سے اس صدی کے اندر یہ عجوبہ ہوا ہے، یہ معجزہ ہوا ہے، یہ حضرت کی کھلی کرامت ہے۔ حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی، میرے محبوب مرشد کے استاد تھے یہ، اور میرے حضرت 6 مہینے جا کے حضرت کا قیام فرمایا۔ ان کے جو شاگرد رشید مفتی عبد القادر صاحب، بندہ ان کی خدمت میں بہت حاضر ہوا توفیق الہی سے، سال ہر سال حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ وہ خدمت گزار تھے حضرت کے۔ فرماتے انتقال کے بعد حضرت کی زیارت ہوئی، اور حضرت میرے ہی گھر میں قیام پذیر تھے۔ حضرت کو فالج ہو گیا تھا آخر میں۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا کہ زیارت ہوئی مجھے، وہ احاطہ جنت البقیع کا قدیم کا، جس میں پہلے صحابی دفن ہوئے ہجرت کے بعد، جس میں دفن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہیں۔ اس احاطے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نویں قبر ہے حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ۔ اللہ بھائی تکلیف جو ہے زخم میں ہو رہی ہے، اور آپریشن کا زخم ہے یہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ حضرات کی جوتیوں میں آنے کی توفیق مل گئی مجھے، شکر الحمدللہ۔ بات بڑھ رہی ہے تھوڑی۔ حضرت مفتی عبد القادر صاحب گزشتہ سال انتقال فرما گئے، اللہ ان کی، اور لے لی انہوں نے بھی جنت البقیع لے لی۔ ایک دفعہ عذرائے محبت میں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت کبھی موقع دیجئے، تشریف لائے پاکستان کراچی، بندہ بھی آپ کی کچھ خدمت کر سکے۔ فرمایا اللہ نہ کرے، برجستہ فرمایا، فوراً فرمایا اللہ نہ کرے۔ جی وسیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو ساری کشتیاں جلا کے جنت البقیع کے آسرے میں یہاں پڑا ہوں، مجھے تو یہ لینی ہے۔ پاکستان آ کے میں کیا کروں گا؟ تم پاکستانیوں کی میں شکلیں اور تمہارے رنگ ڈھنگ یہاں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کر کے، وہاں کے میں کیا کروں گا؟ اللہ نہ کرے جو میں وہاں ہوں۔ یہی حال امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، اللہ 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 اللہ، ننگے پیر ساری زندگی گزاری دی، اور 7 دن کے بعد کچھ کھانا تناول فرماتے تھے، اور پھر اتنا اپنے اوپر قابو رکھتے تھے کہ پیشاب اور پیخانہ مدینہ طیبہ میں کبھی نہیں کیا۔ جب جا کے بیٹھتے تھے تو اپنے جسم کے پچھلے حصے کو مدینے کی حدود سے باہر رکھتے تھے، اور زور دے کے آگے کی طرف بیٹھتے تھے کہ اگر مبادا مجھے موت آ جائے تو میں گروں مدینے کے اندر۔ کون کرے گا ایسا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا؟ یہ عاشق رسول کی جو کہانیاں چل رہی ہیں نا جھنڈوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ، یہ صرف کہانی تک محدود ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عشق سے۔ عشق چھپائے چھپتا نہیں، اور انسان جب اللہ کے نبی کے راستے پہ چلتا ہے تو میاں پھر انسان تو انسان، درندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ایسا ہے، آپ کی سنتیں ایسی ہیں، دل موہ لینے والی ہیں، کہ ایک شخص حج کر کے آتا تھا، حکیم الامت فرماتے ہیں، اور بمبئی کی بندرگاہ پہ جب اترتا تھا تو 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس زمانے کے حج ہوا کرتے تھے۔ کیا تھا؟ تقویٰ، اتباع سنت،
کہ بے داڑھی کا گیا ہے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے آ رہا ہے، کیونکہ وہ حج بھی تو 5 مہینے میں 6 مہینے میں ہوتا تھا نا، تو 6 مہینے میں داڑھی کہاں سے کہاں پہنچے گی. آج چٹمنڈا جاتا ہے اور چکنا آئی ایم ہینڈسم ہے نا، اور ہینڈسم بن کے چلا آ رہا ہے وہاں سے، آخری دن بھی کھرچ کے وہیں کی نالیوں میں مدینے کی پھینک کے آ رہا ہے، اور پھر ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا ہوا مووی بنوا رہا ہے، فوٹو بنوا رہا ہے کہ جی میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں، میں حج کر کے آ رہا ہوں. انا للہ. یہ مسلمان ہے. تو تحقیر تو نہیں کی جا رہی، لیکن اس عمل سے کون خوش ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا؟ یہ محبت ہے. اس پر توبہ کرنی چاہیے، انا للہ پڑھنا چاہیے، اور کثرت سے اس بات کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے اعمال کو کس طرح ضائع کر کے آیا ہوں، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور پوری امت اسی کام پہ لگی ہوئی. اب پوری دنیا سے جا رہا ہے نا انسان، تو پوری دنیا میں امت ہی گمراہ بھی ہو رہی ہے. کسی اور پہ ایسی آفتیں آ بھی نہیں رہی ہیں جو سوائے مسلم امت. اس کے اسباب بھی تو ڈھونڈو، تلاش بھی تو کرو کہ آخر وجہ کیا ہے. مین وجہ کو تو دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے. یہ 2016 کے اندر میں نے خود مغرب کی نماز کے بعد اچانک ایک دم سے نفلیں پڑھ رہے تھے، حضرت کے پیچھے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہ عبد الرحمن الحذیفی ہے نا نام ان کا، دامت برکاتہم العالی حیات ہے. ابھی بھی ستمبر میں زیارت ہوئی تھی، حضرت سے ظہر میں ملاقات بھی ہوئی تھی. حضرت نے فوراً وہ آن کروایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ایھا المسلمون، اے مسلمان لوگوں تم کیا کر رہے ہو؟ حاضر وجہ رسول اللہ، یہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر تصویر، سوائے تصویر کی اور کوئی کام نہیں کر رہے تم، یہ کرنے آئے ہو، اور پوری دنیا کے مسلمان یہی کر رہے ہیں. اور اس پہ زاروں قطار رونے لگے. میرا خیال سے 9 سے 10-12 منٹ تک حضرت نے یہ باتیں کی ہیں. اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی ان کی. ہر اللہ والا پریشان ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے بارگاہ الہی کے اندر، لیکن ہم ہیں کہ ہم تس سے مس نہیں ہو رہے، ہل نہیں رہے بالکل. ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک بت بن گیا ہے اور گناہوں کے اندر اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. الہی توبہ، الہی توبہ، الہی توبہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ واقعہ پورا کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر، یا پھر مفتی صاحب کرا دیں گے ذکر انشاءاللہ، جیسا بھی موقع ہوا. تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور معاملہ ہے تازہ. جمعے کو رات کو پتے کا نکال دیا گیا اور اتوار کی رات 10 بجے تک گھر پہنچ گیا میں. جب سے جو ہے اب یہ تکلیف ہے، اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بہتر ہوئی ہے. اس مجلس میں حاضر ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیار بھی کرنا تھا، تو سو ایسا ہو گیا. آپ حضرات کی زیارت و ملاقات ہو گئی الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ 10 پارے یومیہ کی تلاوت کرتے تھے تا حیات روزانہ، اور عوامین کی 6 رکعتوں کے اندر حضرت 2 پارے یومیہ پڑھا کرتے تھے. 6 رکعتوں میں 2 پارے یومیہ پڑھتے تھے، اور طواف کے 7 چکروں کے اندر 1 پارہ پڑھ لیا کرتے تھے. یہ معمولی کام نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دل لگایا تو لگ گیا نا، تو لگاتے لگاتے لگ ہی جاتا ہے. تو پھر درجہ کیا ملا؟ درجہ یہ ملا کہ خانوادہ رسول کے قدموں میں جگہ ملی، اور آج بھی وہیں دفن ہے حضرت. مفتی عبد القادر صاحب ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے بشارت ہوئی رات کو کہ حضرت کو یہاں دفنانا ہے اس جگہ پہ، اور اس جگہ جا کے، اور عبداللہ حذیفی ساتھ ہیں، جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور وہ شاگردوں میں سے حضرت کے، ان کے صاحبزادے بھی دونوں شاگرد ہیں حضرت کے. تو اب وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے، ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو جنت البقیع قدیم ہے، اور یہ بھی وہ احاطہ ہے جو کہ بالکل ہی ممنوع ہے. تو یہاں تو بالکل ہی ممنوع ہے. ہاں جدید میں دفنایا جائے گا، اور سب کو دفنایا وہیں جاتا ہے. لیکن وہ تو کھڑے ہو گئے اٹل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہیں دفناؤں گا. اب جنازہ رک گیا. بہرحال وہ زمانہ تھا میرے خیال سے شاہ فہد کا زمانہ، شاہ خالد کا زمانہ تھا. اب عبداللہ حذیفی بڑے اماموں میں سے ماشاءاللہ،
انہوں نے پھر وہ ان کا جو ہاٹ لائن ہوتی ہے اس پہ کوئی گفتگو وغیرہ وائرلیس کے ذریعے ان سے بات کی. انہوں نے عبداللہ بن باز سے بات کی. انہوں نے سوچا, پھر نام پوچھا, پھر دوبارہ نام پوچھا, ہاذا ہندی فتح محمد. تو انہوں نے کہا جی. تو اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. فوراً قبر کھودی گئی. حاضی تازہ تازہ قبر کھودی گئی اسی جگہ. الحمدللہ حضرت کو اس میں اتار دیا گیا. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ قرآن پاک سے دل لگانے کی برکت ہے. ارے قرآن کی تعلیم جو ہے یاد رکھو, اعلیٰ تعلیم جرمنی کی نہیں, امریکہ کی نہیں, ماسکو کی نہیں. اعلیٰ تعلیم دین کی تعلیم, اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے. کبھی دل کے کسی نہال خانے کے اندر اور دماغ کی کسی رگ کے اندر یہ خیال کبھی مت لانا کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ امریکہ کی تعلیم ہے, وہ پیٹ کی تعلیم ہے. آئی سمجھ میں؟ پیٹ کی تعلیم میں ڈگری حاصل کر کے آئے گا, قبر میں سوال نہیں ہوگا اس سے کہ تم نے امریکہ میں کیا تھا, جرمنی میں کیا تھا. یہ کہیں گے, پوچھیں گے فرشتے. وہاں تو قرآن آپ کا ہمدرد اور غمخوار بن کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. آنے والا مہینہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے جی. اس لیے اپنی اولادوں کو اور خود بھی, چاہے کسی بھی عمر کا انسان ہو, کوشش کرو بھائی تلفظ کے ساتھ, صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن سیکھو اور اس کے سیکھنے میں لگ جاؤ. لگنا میرا تیرا کام ہے بھائی, منزل پر پہنچانا ان کا کام ہے. آئی سمجھ میں بات؟ کیا خیال ہے جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی سب. اس لیے بھائی اپنے تلفظ کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ قرآن کو سیکھیے اور قرآن سے دل لگائیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اس کو آنکھوں سے دیکھیے, اس کو چومیے, اس کو سر پہ رکھیے. یہ ادب ہے اس کلام اللہ کا, یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ پاک کتاب ہے. محبوب کا خط محبوب کے نام, محبوب کا خط ہے محبوب کے نام. اور اس پاک کتاب سے جتنا جتنا ہم قریب ہوں گے اتنے اتنے ہمارے مسائل جھڑتے چلے جائیں گے خوش پتوں کی طرح انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی اس وقت کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آنے والے مہینے کے متعلق جو ہے ایک دو باتیں عرض کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ کیا فرما دیا آپ نے. اے اللہ برکتیں عطا فرما رجب کی اور شعبان کی, اور اتنی عمر عطا فرما کہ میں پہنچوں رمضان تک. بہت سے نکل جائیں گے نا, جانے والے جا رہے ہیں قافلے تیزی سے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی اس مجمع سے نہ معلوم کتنے لوگ چلے جائیں مجھ سمیت, کیا کہہ سکتے کل کا. لیکن دعا مانگ لو, ابھی سے مانگ لو کہ اللہ ہمیں رجب کی اور شعبان کی برکتیں عطا فرما کے کامل رمضان نصیب فرما دیجئے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرما دیجئے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے آپ نے گنوائے ہمیں, اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ رجب اور شعبان 2 مہینے ملے ہمیں, تیاری کس کی کرنی تھی؟ رمضان کی. کیا تیاری کرنی تھی؟ کھانے کو چھوڑنے کی پریکٹس, پینے کے چھوڑنے کی پریکٹس اور مباشرت کی پریکٹس نہیں. ان کے چھوڑنے کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے, حکم دے دیا انہوں نے ہمیں چھوڑنی ہے ہر حالت میں. اور استحضار اتنا مضبوط ہے کہ کلی کر رہا ہے, ایک قطرہ حلق میں نہیں جانے دیتا. کیا خیال ہے؟ جانے دے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اتنا قوی استحضار ہے اس کو, لیکن اسی روزے کی حالت میں بد نظری کر رہا ہے. کہاں گئے اللہ؟ اسی روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے, اسی روزے کی حالت میں دوسرے سے حسد کر رہا ہے, دوسرے کو حقیر خیال کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے. کہاں گیا اللہ؟ یہ استحضار کہاں چلا گیا؟ یہ تو قوی استحضار تھا اور رہا 30 دن پورے, 30 دن رہا, چاند رات کو سارا ختم. اعتکاف میں بیٹھے, اٹھ کے آئے, خریداری کرنے چلے گئے بازار, سارا تقوی پورے مہینے کا اور اعتکاف کا تقوی سارا اس بازار کی نظر کر کے آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت عام ہو رہی ہیں میرے دوستوں, میرے پیاروں. عبادات کرتے ضرور ہیں لیکن عبادات کو غارت کرنے میں
ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ضائع کرتے. یہ افسوس کی بات ہے. اس پر تھوڑا سا توجہ دینی، اور توجہ تو سبھی باتوں پہ دینی ہے، لیکن اب چونکہ یہ مہینہ قریب آ رہا ہے اور نزدیک آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے، ہمیں کرنا یہ تھا کہ اس میں ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنی تھی. دونوں مہینے میں ہمیں اس میں اپنے دل کی حفاظت کرنی تھی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی تھی، گناہوں سے بچنا تھا، اس زبان کو کنٹرول کرنا تھا، اور غصے کی حالت کو اپنے کنٹرول کر کے چلنا تھا، تاکہ یہ عادت ہماری بنتے 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 ہمیں رمضان تک لے جاتی. پھر رمضان ہمارا خوبصورت سے خوبصورت بن جاتا، اور اس میں رکھے ہوئے تمام روزے ہمارے الحمدللہ اعلیٰ عرفہ اور عمدہ ہو جاتے. تو یہ مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. دوسرا، پہلا مقصد تو وہی تھا برکت لینے کا اور وہاں تک پہنچنے کا، وہ دعا مکمل ہوئی. دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس مہینے کی آمد ایسی خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے ہمیں تیاری یہ کرنی تھی. جب اللہ کھانا جو حلال تھا وہ چھڑوا رہا ہے، پینا حلال چھڑوا رہا ہے، اور ازدواجی تعلق چھڑوا رہا ہے، حلال چیزوں کو چھڑوا رہا ہے، تو حرام کس درجے کی حرام تھی اس میں، ان کو ہم سب کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کتنی بڑی بھول اور کتنی بڑی حماقت ہے. اس مہینے میں اس کی پریکٹس کرنی تھی، دونوں مہینے میں، تاکہ ہمیں وہ مہینہ اب جب آئے گا، چاند رات آئے گی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہوں گے، ہوش آواز معطل ہوں گے بالکل. اب لشٹم پشٹم تو چلنا ہے. نہیں دوستو، کچھ تھوڑا سا ہمیں اپنا وہ سیف حالات رکھ کے چلنا ہوتا ہے، وہ ہم نے کیے نہیں. تو اب جو وقت آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا وقت رہ گیا، 2 دن کا. میرے خیال سے جمعرات تک ہو جائے گا، کل بدھ کو وہاں ہے روزہ، تو بس پھر 2 ہی دن تو رہ گئے یہاں پر. تو اب ان 2 دن میں اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ بھئی اپنی آنکھوں کو پردہ کر لو. اس منڈوے کو 1 مہینے کے لیے بند کر کے رکھ دو بھائی. یہ مہینہ تو گزار لیں ہم. اس کے گناہوں سے تو، اور تاریکی کے گناہ اور تنہائی کے گناہ، یہ ہاتھ جوڑے میں نے آپ کے آگے، خدا کے واسطے چھوڑ دو، بس خدا کے واسطے. یہ نہیں چھوٹ رہے ہم سے. یہ جس دن چھوٹ گئے سارا معاملہ ہمارا کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو چھوڑ دو، بس چھوڑ دو. وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں جو مومن انتقال کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں. اس مہینے میں خیر کا مہینہ ہے، اس میں جو خیر خیرات کرتا ہے اس کا ثواب، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے. یہ ساری معلومات آپ کو علماء سے ملتی رہتی ہیں. میرا تو منشا صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ دلا دوں، اور وہ میں دلا رہا ہوں. تو میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کمزور تو ہیں، لیکن چونکہ مہینہ بابرکت آ رہا ہے، بہت اونچا آ رہا ہے، اس لیے اس کو پانے کے لیے ہمیں یہ کوششیں کرنی ہوں گی. انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.